بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن اور فجر کا وقت۔ آسمان نور سے جگمگا رہا تھا اور فضاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ آسمان پر فرشتے، زمین پر حیوانات اور سمندر میں مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آج دونوں جہانوں کے سردار تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت عثمان بن ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا اور آسمان کے ستارے جھک کر آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے آج کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ پرندوں کی ایک فوج میرے روبرو آئی اور انہوں نے میری گود کو ڈھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچ زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے تمام حجابات دور فرما دیے۔ میں نے دنیا کے مشرق و مغرب کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبہ کی چھت پر۔ اس وقت مجھے درد ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سویبہ ابو لہب کی باندی تھی۔ جو سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تو اس خوشی میں اس نے فوراً سویبہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ابو لہب جب مر گیا تو میں نے اسے 1 سال بعد خواب میں بہت برے حال میں دیکھا اور یہ کہتے ہوئے پایا کہ تمہاری جدائی کے بعد آرام نصیب نہیں ہوا بلکہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پیر کے دن ہوئی تھی۔ اور جب سویبہ نے اس روز ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تو اس نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ولادت کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اس موقع پر تمام قریش کو دعوت دی۔ اسی تقریب میں آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ قریش نے تعجب سے کہا، اے ابو الحارث، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو نہ آپ کے آباء و اجداد میں کسی نے رکھا اور نہ ہی آپ کی قوم میں کسی نے رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان میں اور اس کی مخلوقات زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ مطلب ہے تعریف کے قابل، اسلام کا مطلب جو تعریف کے قابل ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سویبہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے لوگ اپنے نومولود بچوں کو شروع ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ صاف اور شفاف ماحول میں پرورش پائے اور زبان فصیح و بلیغ ہو اور عربی خصوصیات ان میں راسخ ہوں۔ دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اور میری چند ساتھی عورتیں دودھ پلانے کے لیے مکہ آئے۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور میرا اپنا شیر خوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے میرے پاس ایک اور کمزور گدھی تھی اور ایک اونٹنی ایسی کہ جس کے تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے ہم رات بھر جاگتے رہتے۔ میرا بچہ ساری رات بھوک سے روتا رہتا اور میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ ہوتا کہ اسے سیر کر سکے۔ جب ہم نے بچوں کو گود لینے کا سلسلہ شروع کیا تو کوئی عورت ایسی نہ رہی جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، لیکن جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ یتیم بچے سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ تمام عورتوں نے مکہ سے شیر خوار بچے لیے۔
صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خالی رہ گئیں۔ جب روانی کا وقت آیا تو ان کے دل خالی ہاتھ جانے پر بہت خفا ہوا۔ اچانک ان کے دل میں اس یتیم بچے کو لینے کی شدت خواہش پیدا ہوئی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کہا، واللہ میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اسے لے کر آؤں گی۔ شوہر نے جواب دیا، اگر تم ایسا کرنا چاہتی ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی برکت کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس امید کے مطابق ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ بنی سعد کی دوسری عورتوں نے مخلوقات سے تمنا باندھی، لیکن حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خالق سے امید رکھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا تو میرے پستان جو بالکل سوکھے تھے اچانک دودھ سے بھر گئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوب سیراب ہو گئے، اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا۔ پھر ہم نے اپنی اونٹنی کا دودھ دہنے کے لیے دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم سب نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات نہایت آرام و سکون سے گزری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ خوب سمجھ لو، خدا کی قسم تم نے نہایت مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر میں نے جواب دیا، خدا کی قسم میں تو یقین کے ساتھ یہی امید رکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی بچے کی برکت سے نوازے گا۔ پھر قافلے کی روانی کا وقت آیا، سب عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر روانہ ہوئی، اور میں بھی اس مولود مسعود رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی سواری پر سوار ہوئی۔ میری وہی دبلی پتلی گدھی جسے پہلے بار بار چابک مارنا پڑتا تھا اور جو بالکل چلنے کا نام نہ لیتی تھی، اب ایسی تیز رفتار ہو گئی کہ کسی سواری سے پیچھے نہ رہتی، گویا وہ ایک نبی کی سواری بن گئی تھی۔ ساتھ والی عورتیں حیرانی سے کہنے لگی، اے حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے؟ میں نے کہا، ہاں واللہ، لیکن اب اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ یوں ہم بنی سعد کی بستی میں پہنچے۔ اس وقت سارے علاقے میں سب سے زیادہ قحط بنی سعد کی سرزمین پر تھا، مگر جب میری ان کو چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ دوسروں کی بکریاں بالکل خالی پیٹ اور سوکھے تھنوں کے ساتھ آتی۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، تم بھی وہیں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرتی ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر پھر بھی فرقہ باقی رہا۔ میری بکریاں سیر ہو کر آتی اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتی، جبکہ دوسروں کی بکریاں بھوکی اور سوکھے تھنوں کے ساتھ لوٹتی۔ حضرت عباس ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی نبوت پر دلالہ کرنے والے ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی کہ آپ جب جھولے میں ہوتے تو چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، اور گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح اپنی خیر اور برکت دکھلاتا رہا، اور ہم برابر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ان برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے۔ یوں برکتوں کے سائے تلے 2 سال گزر گئے، اور جب آپ کی عمر 2 عرش کی ہوئی تو میں نے 2 برس کی ہوئی تو میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ جب آپ کی عمر 2 برس کی ہوئی تو حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئی تاکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیں، لیکن آپ کے وجود مبارک کی برکتوں کو دیکھ کر جن سے ان کا گھرانہ دن بدن نوازا جا رہا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل آپ سے جدائی پر راضی نہیں ہوا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے آج جانا درخواست کی، یہ یتیم بچہ بھی کچھ دن اور میرے پاس رہنے دیجیے۔ ان دنوں مکہ میں بیماری بھی پھیلی ہوئی تھی، اور دوسری طرف حضرت حلیمہ کا غیر عام اصرار بھی تھا، اس لیے حضرت آمنہ نے ان کی درخواست منظور کی اور آپ کو کچھ عرصہ اور اپنے ہم ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔
یوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دوبارہ اپنے ساتھ بنی سعد لے آئیں۔ جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو کبھی باہر تشریف لے جاتے، مگر بچوں کے ساتھ کھیلنے سے اجتناب فرماتے۔ ایک دن آپ نے مجھ سے کہا، امی جان، کیا وجہ ہے کہ میں دن بھر بھائی کو نہیں پاتا؟ میں نے عرض کیا، میری جان، وہ صبح جلدی بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ اس کے بعد آپ بھی بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ ایک دن دوپہر کے قریب میرا بیٹا روتا پیٹتا اور دوڑتا ہوا آیا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ پکارا، اے ابا، اے امی، محمد کا رشی بھائی کے پاس جلد جاؤ، وہ مر جائیں گے۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا، محمد کو کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا، ہم سب کھڑے تھے کہ اچانک 3 آدمی نمودار ہوئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پہاڑ کی طرف لے گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا۔ یہ خبر دے کر میں بھاگا آیا ہوں۔ یہ سن کر میں اور میرا شوہر گھبرا کر دوڑے۔ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر تشریف فرما ہیں۔ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف ہیں اور آپ غور و فکر میں ہیں۔ میں گھبرا کر آپ پر جھک گئی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، میری جان، آپ پر فدا ہو، آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان، گھبرائیے نہیں، سب خیریت ہے۔ ہم کھڑے تھے کہ 3 آدمی آئے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا افتابہ تھا، دوسرے کا ہاتھ میں سبز جمرت کا طشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور پہاڑ پر لے جا کر نہایت نرمی سے لٹا دیا، پھر میرا سینہ ناف تک چیرا۔ میں سب کچھ دیکھتا رہا۔ مجھے کوئی گھبراہٹ ہوئی اور نہ ہی درد۔ آتے نکالے اور برف سے دھو کر واپس رکھ دی۔ پھر میرے دل کو نکالا، اس کو چاک کیا اور اس کے اندر سے ایک ایک سیاہ نقطہ نکال کر پھینک دیا اور کہا، یہاں شیطان کا حصہ تھا جو آپ کے دل میں موجود تھا۔ پھر انہوں نے میرے دل کو نور سے بھر دیا اور اس پر نور کی ایک مہر لگا دی۔ اس مہر کی ٹھنڈک اور تازگی میں آج بھی اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ میرے قریب آئے اور محبت سے میرے سر اور پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈرے نہیں۔ اگر آپ کو ادراک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اس قدر مہربان ہیں تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر وہ تینوں شخص آسمان کی طرف بلند ہوتے گئے، یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ناظرین، دراصل یہ شق صدر کا واقعہ تھا۔ شق صدر وہ واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا اور اس میں سے شیطان کا حصہ باہر نکال دیا گیا۔ یہ عظیم معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بنی سعد واپس آئی۔ وہاں لوگوں نے مشورہ دیا کہ انہیں کاہن کے پاس لے جایا جائے تاکہ وہ دیکھ بھال کر کے اس مرض کا علاج کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس خیال کے پیش نظر تم یہ مشورہ دے رہے ہو، کیفیت میرے اس واقعہ میں نہیں ہے۔ میں ہر لحاظ سے بالکل ٹھیک ہوں، لیکن کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ ضرور ان کو اذیت پہنچی ہے یا کسی جن کا اثر ہے۔ الغرض لوگوں کی رائے میرے کہنے پر غالب رہی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کے پاس لے گئی اور اس کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ کاہن نے کہا، خاتون، آپ خاموش رہیں، میں اس بچے سے خود سننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اپنے معاملے سے زیادہ واقف ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع سے آخر تک پوری بات بیان فرما دی۔ یہ سن کر کاہن اچھل پڑا، کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اہل عرب، ایک بہت بڑا خطرہ قریب آ گیا ہے۔ تم اس بچے کو قتل کر دو اور مجھے بھی ساتھ قتل کر دو، کیونکہ اگر تم نے اسے زندہ چھوڑ دیا تو یہ تمہاری فہم و فراست کو بیطل کر دے گا، تمہارے دین کی تکذیب کرے گا اور تمہیں ایسے خدا کی طرف بلائے گا جسے تم نہیں جانتے اور ایسے دین کی دعوت دے گا جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ باتیں سنی تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا اور غصے سے کہا تو بالکل پاگل ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو ایسی بات کرے گا تو میں کبھی اپنے بچے کو تیرے پاس نہ لاتی، اپنے قتل کے لیے کسی اور کو بلا، میں ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی۔ انہی واقعات کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں خوف و خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں میرے اس بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہی سوچ کر انہوں نے امانت کو محفوظ رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔